ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سلطنت میں ایک عظیم نجومی بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا محل نما گھر تھا اور سونے کی کان تھی۔ اس کی ایک خوبصورت بیٹی صوفیہ تھی جس کی بھوری آنکھیں اور گھنے لمبے بال اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتے تھے۔ لوگ بادشاہ کے پاس اپنی قسمت کا حال جاننے اکثر آیا کرتے تھے۔ بادشاہ اکیلے میں بیٹھ کر اپنی بیٹی کے بارے میں پریشان ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کی شادی کسی امیر ترین خوبصورت شہزادے سے ہو۔ ایک دن اس نے صوفیہ کی قسمت کا حال جاننے کے لیے اپنے جادو سے معلوم کیا کہ اس کی شادی ایک موچی کے بیٹے سے ہوگی جو کہ قریبی گاؤں میں رہا کرتا ہے۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا اور اس نے ارادہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو کسی غریب لڑکے سے شادی نہیں کرنے دے گا اور اس کی قسمت کو بدل دے گا۔ اگلے دن بادشاہ خاموشی سے قریبی گاؤں میں نکل گیا اور موچی کو ڈھونڈ لیا اور جا کر کہا کہ ہم غریبی کی زندگی گزار رہے ہو اور اپنے بچے کو اچھی زندگی فراہم نہیں کر سکتے، تو اپنے بیٹے کو مجھے دے دو، میں اس کی پرورش کروں گا۔ یہ سن کر موچی بہت خوش ہوا اور اپنے بیٹے کے مستقبل کا سوچ کر اس کو بادشاہ کے حوالے کر دیا۔ بادشاہ نے راستے میں ایک ندی میں جا کر پھینک دیا۔ وہاں سے ایک میاں بیوی گزر رہے تھے۔ ایک حسین بچے کو پانی میں ڈوبتے دیکھا تو اس کو وہاں سے نکالا اور اپنے گھر لے گئے۔ وہاں اس کی پرورش کی، اس کو پڑھایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ خوبصورت نوجوان میں تبدیل ہو گیا اور ایک کامیاب شیف بن گیا۔ وہاں محل میں شہزادی کو پتہ لگ گیا کہ اس کے والد نے اس کی قسمت بدلنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے اپنے والد کی ساری باتیں سن لی اور بادشاہ نے اپنی بیٹی کو قریبی پھول کے باغ میں لوٹس کے پھول میں قید کر دیا۔ شہزادی رات کے وقت روتی اور سیڈ سانگ گاتی۔ شیف چارلس کو بادشاہ نے اپنے محل میں شیف رکھ لیا، یہ جانے بغیر کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جس کو اس نے ندی میں پھینک دیا تھا۔ شیف کے کھانے بادشاہ کو بہت پسند آتے تھے۔ ایک دن رات کے وقت شیف چارلس باہر چہل قدمی کر رہا ہوتا ہے تو باغ میں سے رونے کی آواز آتی ہے۔ چارلس پھولوں کی طرف جاتا ہے تو لوٹس پھول سے چمکدار روشنی آ رہی ہوتی ہے۔ وہ اس کے پاس جاتا ہے تو ایک خوبصورت لمبے بالوں والی شہزادی نمودار ہوتی ہے، جس کو دیکھ کر وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ شہزادی اس کو کہانی سناتی ہے کہ بادشاہ نے اس کو کیوں قید کر رکھا ہے۔ پھر روز دونوں کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ شہزادی لوٹس پھول کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے اور شہزادہ اس کو محل لے جاتا ہے اور اس کو ساری کہانی سنا دیتا ہے۔ پہلے پہل تو بادشاہ اس کو رد کر دیتا ہے، لیکن جب اس کی بیٹی کی پسند اس میں شامل ہوتی ہے تو وہ ہار جاتا ہے اور پھر دونوں کی پسند سے ان کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ محل میں ہنسی خوشی رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔